تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی تابع الاتم امامنا المہدی الموعود وعلی آلہما واصحابہما اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین اہل البیت والقرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم قال أين الصائمون فيقوم لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال الامام المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام قرآن عشق نام است القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ محترم حاضرین نماز جمعہ، مصلیان جمعہ، اللہ کا بے پناہ کرم، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کا مقدس ترین، متبرک اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ، کئی عبادتوں کا حامل مہینہ جو کہ رمضان المبارک ہے، ہم سب کے علم ہے، یہ ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادتیں لیل و نہار، اس کی عبادتیں پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن اس کی زندگی کا عین مقصد اصلی حضرت انسان کی تخلیق کا، پیدا کیے جانے کا مقصد اصلی اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادات کے سلسلے میں بندہ مومن ہماتن، ہما وقت، ہما جہت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اور یہی مومن کی پہچان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اور بندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی اس، زندگی بے بندگی شرمندگی اس۔ کسی شاعر نے بھی کہا کہ زندگی اصل میں بندگی کے لیے ہے اور بے بندگی زندگی اصل میں شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا. کسی بھی مخلوق کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. جو مخلوق ہے اس کی فطرت میں جو ہے بس وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن دو مخلوقات جنات بھی ان میں مومن ہوتے ہیں اور منکر و کافر بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے انسانوں میں مومن منکر و کافر ہوتے ہیں اسی طرح سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے عبادت جو تخلیق کا ایک عین مقصد ہے، صرف دو مخلوقات انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالی نے بتایا کہ بس وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک مخصوص عبادت ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے اور تراویح اس میں پڑھی جاتی ہے. یہ دو مخصوص عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہیں. اور زکوٰۃ بھی واجب ہے بندہ مومن پر. زکوٰۃ کے لیے جو صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ حیثیت جو اس کی بنتی ہے سال بھر کے گزرنے کے بعد وہ صاحب زکوٰۃ ہوتا ہے. اب وہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں، لیکن عام طور سے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہر طرح کی عبادت اس میں ہوتی ہے. اس کے لیے علماء و فقہاء کی بھی تقریباً عادت تھی، اور جو فقہاء تھے ان کے بعد صالحین خصوصاً ان کا یہ عمل رہا کہ زکوٰۃ کو بھی رمضان سے رمضان ایک سال کر کے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جائے. تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے، یہ اس لیے بھی کہ احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرے دنوں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں ہر ایک عبادت کا، ہر ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت بھی ہے، من جاء بالحسنۃ مثل عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ الا یجزی بہ الا مثلها. اس طرح کے بھی الفاظ قرآن میں آتے ہیں. مطلب یہ کہ جب کوئی گناہگار گناہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ گناہ کا عذاب یا سزا یہ کہ گناہ کی ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت کا ملاحظہ کیجیے گا کہ اگر بندہ مومن یہ ایک نیکی کرتا ہے، خود اللہ اعلان فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ عشر امثالها، 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا کرتا ہے. تو یہ اعلان ہو چکا ہے، اور یہ اعلان اللہ کی طرف سے منادی، اللہ کی طرف سے ڈھارس، اللہ کی طرف سے انعام نیکیوں کے کرنے والوں کو، عبادت کے کرنے والوں کو ہر مہینے میں ہر لمحہ جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ یہ نیکی کرو گے تو عشر امثالها 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تو عام دنوں کے لیے ہوا. احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے، احادیث وہ ہیں جو کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا مرتبت میں اللہ تعالی خود تعریف بھی کرتے ہیں اور تعارف بھی کراتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی کے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الرسل بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور تعریف و تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے
کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور محمد خاتم النبیین خاتم الرسول ہیں، لیکن باوجود اس کے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد میرے حبیب اپنے مزاج سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ ہم ان پر وہی نازل کرتے ہیں انہی باتوں کو اپنی امت کو میرے بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے بہت ساری احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب، اس کا اجر عام دنوں میں، اور اگر وہی نیکیوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں تو 70 گنا زیادہ. تو اس کے لیے زکوٰۃ کے متعلق بات چل رہی تھی کہ فقہا، اس کے بعد صالحین جو تھے، ان کا عمل یہ رہا کہ جو صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے لیے ترغیب دلائی، ان کے لیے تعلیم فرمائی، تلقین کی کہ ایک اہم فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، اس کو ایک شریعت کے مطابق سال کے گزرنے پر وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اسے رمضان سے رمضان کر لیا جائے تو زیادہ بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. اب زکوٰۃ صاحب حیثیت پر واجب ہے، فرض ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے. عام دنوں میں ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک عام سا اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، اور خصوصاً فرضیت سے وہ سبکدوشی اس کو ملتی ہے، اور اس سے فرض اس سے ادا ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. لیکن رمضان میں کر لے تو بہت زیادہ فضیلت. اس کے لیے عام طور سے ایک چلن چل پڑی ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یا یوں ہی مالی عبادت کے طور پر ضرورت مند اپنے پاس پڑوس میں بیواؤں کو، یتیموں کو، وغیرہ وغیرہ، فقراء کو، ان سب کو اگر کچھ للہ فی سبیل اللہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں، جسے ہمارے پاس اللہ دیا کہا جاتا ہے، یہ دیتے ہیں تو اسے بھی رمضان میں دیا کرتے ہیں اکثر طور پر. اب اسے عام طور سے یہ چلتے 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 معاملہ ظاہر کرنے کا ہو گیا. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی اصلاح کی، رمضان کے مہینے میں سب نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مالی، لسانی، جسمی، قلبی، ذہنی، ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ عبادت کرتے ہوئے اپنے اندر سے انا کو نکال کر پھینک دیں. نام و نمود، شہرت، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری ہرگز نہیں ہونی چاہیے. مالدار کو بلائے گا اللہ تعالی حشر کے دن، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے میرے دیے ہوئے مال کو کہاں اور کیسے خرچ کیا، اور تمہاری کیا نیت تھی؟ وہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن نیت کے کھوٹ کی وجہ سے، تمہاری انانیت کی وجہ سے، کیونکہ مال میرا دیا ہوا تھا اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں
تمہارے اندر انانیت آئی، دکھاوا، نام و ناموس، شہرت کے لیے تم نے کیا تھا، جو کچھ کہ تمہاری نیت تھی وہ دنیا میں تمہیں حاصل ہو گئی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، نام و نمود ہوا، تمہارا نام بھی وہاں بہت زیادہ چمکا، لیکن یہاں تمہارا اس سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں، خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح عبادت کرنے والا کوئی بھی قسم کی، اس حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طاقتور کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی طاقت کو کہاں کہاں استعمال کیا، دین کے لیے استعمال کیا، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اور اپنی طاقت اور توانائی کو، انرجی کو دین کی خدمت کے لیے صرف کیا تھا، تو اس کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے، اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خاں ثابت کرنے کے لیے اگر وہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو وہ تمہاری بڑائی تمہاری نیت کے مطابق وہاں مل گئی، یہاں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح علم والے کو بھی بلایا جائے گا، عالم کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم عطا کیا گیا تھا، کیسے استعمال کیا، کیا کیا کیا، کہے گا کہ یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، کہا جائے گا کہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھی، اس لیے تم بھی خالی ہاتھ لوٹاؤ جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور یہ حدیث جو میں نے سنائی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح طور پر فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لامرئ ما نوى، اور جو جس کی نیت ہوتی ہے وہی وہ پاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ نیکیاں بہت ساری کی جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے دل کے اندرون کو، ہمارے اپنے دل کی پوری طرح سے صفائی کریں۔ قد افلح من تزکا، جو اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اب یہ نفس کو پاک کر لے، انانیت کو ختم کر دے، اور ریاکاری، نام و نام، شہرت کو، اس کو ختم کر کے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے تحت میرا جینا مرنا، میرا ٹہرنا، انہیں روزے رکھنا، ہر چیز للہ رب العالمین کر لے، تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، آخرت کی بھی کامیابی اور بھلائی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو اب اس کے لیے ایک بہترین موقع رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ نیتوں کی صحت کے ساتھ اگر ہم ہر چھوٹا بڑا جو بھی عمل ہم کریں، رمضان المبارک یوں تو صدقات، خیرات وغیرہ ابھی میں نے عرض کیا، کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو روزہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ مطلب یہ کہ دوسرے دنوں میں جو بھی ہے بس ہم کھاتے جا رہے ہیں، ہماری اپنی زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی دوسری کوئی فکر نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے ہر ایک کے دل میں تقریباً ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دوسرے کو بھی کھلایا جائے، دیا جائے، کم سے کم مسجد کو کچھ فروٹ بھیج دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ خوشائن بات ہے کہ راشن کے پاکٹس تیار کیے جاتے ہیں اور گھروں کو پہنچائے جاتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اس کے تحت اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ وہ جو پاکٹس دیتے ہیں غریبوں کے گھروں کے پاس جا کر وہاں فوٹو نہ لیں، اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس طرح سے ضرورت مندوں کو راشن وہاں تک پہنچا دیں، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑا اس میں اجر ملے گا۔ 70 گنا زیادہ اللہ تعالی ثواب عطا کرے گا رمضان کے مہینے میں، اگر کھانے پینے، کپڑے سے اور ہر طرح سے، پیسے سے، ہر لحاظ سے جو جس کی بھی ضرورت مند کی، فقراء کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو جب پورا کرے گا 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کے لیے
خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. مومن تو ہر وقت مومن ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ایسا نہیں کہ رمضان آیا مومن ہو گئے, رمضان جاتے ہی نہیں کچھ بھی نہیں, رمضان خلاص, نماز خلاص, ایسا نہیں ہے. بلکہ رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر غفلت کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اور دل میں دین بیزاری کی وجہ سے اگر تم دین سے دور تھے, نمازوں سے دور تھے, تلاوت سے دور تھے, ذکر سے دور تھے, رمضان کا مہینہ آتے ہی اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون. اسی طرح سے مالی طور پر بھی اب یہ روزے میں بھوک محسوس ہوتی ہے, پیاس محسوس ہوتی ہے, اور ہر طرح سے اگر اس کے پاس پیسے کے لحاظ سے اس کو کچھ کمی ہے تو اس کی ضروریات اس سلسلے میں بھی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. مگر رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے, اور یہ جذبہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. لیکن ہم کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھ کر یہ کام کریں تو 70 گنا زیادہ ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا. اور رمضان کا مہینہ ہر طرح کی عبادت کا مہینہ ہے. اس سے پہلے ایک دو مرتبہ میں نے عرض کیا تھا, سنانے کی سعادت حاصل کی تھی, قرآن کریم کی آیت کے مطابق اس کی تفہیم بھی کی تھی. خود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ اس لیے بھی مقدس ترین مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب اور شک اور گمان بالکل نہیں. اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بنایا, اور اس کتاب کو اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ھدی للناس, وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے, اور اس میں کھلی کھلی ہدایتیں ہیں, کھلی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب ہے, جس کی وجہ سے عام طور سے سب کو اس میں کھلے طور پر عام طور پر سب کو ہدایت ملتی ہے. اور قرآن سے متعلق نبی کریم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس سے پہلے کہ میں عرض کروں ذرا اس بات کا ملاحظہ کیجیے گا کہ کہیں کچھ کسی قسم کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے, سند ملتی ہے, تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اور اس سند کو, سرٹیفکیٹ کو سب کو اپنے رشتہ داروں میں دکھاتے ہیں, اور سب سے مبارکباد وصول کرتے ہیں, اور سب سے دعائیں طلب کرتے ہیں, دعائیں کے طالب ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے محبت کرنے والوں کو, قرآن کا عشق اپنے دل میں رکھنے والوں کو, قرآن کی خدمت کرنے والوں کو, قرآن کے لیے خرچ کرنے والوں کو, اور قرآن کے لیے سب کچھ اپنے آپ کو لٹا دینے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے الفاظ یہاں پر آئے, جس طرح سے قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے اسی طرح سے احادیث کی بھی تفسیر ہوتی ہے, کیونکہ حدیث بھی ابھی میں نے عرض کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو وحی دو قسم کی, ایک وحی مطلوب قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے,
ایک وہی ہے غیر مطلوب، وہ وہی جس کی عام طور سے تلاوت نہیں کی جاتی حدیث ہے، یہ بھی وہی ہے۔ تو اس کی بھی تفسیر ہے جو غیر مطلوب ہے، میں عام طور سے تلاوت نہیں کی جاتی، جسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تم میں بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سرٹیفکیٹ اور سند دے رہے ہیں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سگنیچر کر دیا، دستخط کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پیشانیوں پر، ان لوگوں کے مقدر پر، ان لوگوں کی تقدیر پر اللہ کے نبی خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دی کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کی بھی جیسی تفسیر ہوتی ہے حدیث کی بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جو قرآن کے لیے خرچ کرتا ہے وہ پیسہ بہترین پیسہ ہے۔ قرآن کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرتے ہیں کہ یہاں اس کی تعلیم دی جائے، وہ جگہ کا انتظام کرنے والا اور وہ جگہ بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کی خدمت پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جو معلم اور شاگرد، استاد اور شاگرد ہوتا ہے وہ تو بہترین آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، وہ بھی بہترین آدمی ہے۔ اس حدیث کے تفسیر کے مطابق ایک عربی میں ایک مقولہ ہے کہ دین کے طالب علم کو، ایک عالم کو، اگر کوئی ٹوٹے قلم کے ذریعے سے اور پھٹے ہوئے کاغذ کے ذریعے سے، پھٹی ہوئی چٹائی یعنی حاصل کے ذریعے سے کوئی دین کے طالب علم کی، اسٹوڈنٹ کی، ٹیچر کی، عالم کی خدمت کر دی تو گویا کہ وہ اللہ کے گھر کو 70,000 مرتبہ تعمیر کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے گھر کو 70,000 مرتبہ تعمیر کرنے کا، کنسٹرکشن کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، وہ بھی کسے؟ ٹوٹے قلم، پھٹے کاغذ، پھٹی حاصل کے ذریعے سے عالم کی، ٹیچرز کی، قرآن کی دینی تعلیم دینے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی، ایک عالم دین کی جو مدد کرتا ہے۔ چھوٹی سی مطلب یہ کہ ٹوٹا قلم، پھٹی حاصل، پھٹے کاغذ، مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب دم واپسی تھی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ رو رہے تھے، سسک رہے تھے، بلک رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز پہنچی تو پوچھا کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کچھ صحابہ ہیں وہ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، کہ چونکہ دم واپسی آپ کی رخصت کا وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے، اس غم میں کہ آپ دنیا سے تشریف لے چلے جائیں تو ہمارا کون ہوگا؟ آپ جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے، اللہ انسان سے کلام کرتا تھا۔ آپ دنیا سے تشریف لے چلے جائیں گے تو اللہ تعالی جو انسان سے کلام کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہی ختم ہو جائے گی، جبرائیل کا آنا بند ہو جائے گا۔ پھر ہمارے لیے کون رہبری کرے گا؟ کون ہمیں صحیح راستہ بتائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ترکت فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا۔ اہل البیت، میرے گھر والے، والقرآن، اور قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا۔ اب جو قرآن کو کھولتا ہے، قرآن اس سے بولتا ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، خاموش اپنی جگہ ہوتا ہے،
جب اسے کھولتا ہے کوئی انسان، قرآن کو جب کھولتا ہے تو قرآن اس سے بولتا ہے. اور قرآن کو رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اس سلسلے میں بھی عرض کروں گا. لیکن قرآن کو کی تلاوت کرنا کار ثواب ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ذریعہ نجات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے، جب عمل کریں گے تو راہ نجات ہم پر آسان ہو جائے گی. اب یہ وزنی اس لیے ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہدایت رکھا ہے، اس میں رہبری ہے، رہنمائی ہے. اسی لیے مہدوی کہتا ہے القرآن والمہدی امامنا. اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت اور دوسرا قرآن. اب یہاں پر اہل بیت میں جو ہیں سب کو معلوم ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کی وضاحت کرتے ہوئے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا. کیسے ہلاک ہوگی میری امت کہ جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم، درمیان میں میرے اہل بیت سے مری. اہل بیت یہاں پر اس حدیث کو اس حدیث سے تطبیق کیجئے، ملا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہلاک ہوگی. فرمایا کہ جو درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہوگا، مخصوص طریقے سے فرمایا. مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے. ہلاکت سے بچانے آنے کے سلسلے میں بشارت دی تھی اور قرآن کو ہمارے درمیان چھوڑا تھا. یہ دونوں وزنی چیزیں، ثقلین نہیں فرمایا، قیمتی نہیں فرمایا، ثمنین نہیں فرمایا، ثقلین فرمایا. ثمنین قیمت گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے، قیمت بدلتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی اوپر چڑھ گئی قیمت، کبھی نیچے گر گئی. اور ثقل وزن ہمیشہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے. اسی لیے قرآن کو اور اہل بیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزنی دو چیزیں، اہل بیت اور قرآن. جو ان کو تھامے رکھے، ان کی رہنمائی میں جو چلے، اس کے لیے کامیابی ہے. تو اس کے علاوہ مہدوی القرآن والمہدی امامنا کہتا ہے، ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کرتا ہے. تب یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ جب اسے کھولتے ہیں تو وہ ہم سے بولتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم نے قرآن کو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کیسے لیے؟ ھدی للناس، سب کے لیے، للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ہدایت کب ہوتی ہے؟ جب اسے کھولتے ہیں، اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے بولتا ہے، پھر ہمیں ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کھولنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صرف پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ عشر امثالہا. جس شخص نے بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھا بس اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. یہ عام طور سے عام دنوں میں 10 نیکیاں. رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 10 ہر ایک حرف کی تلاوت کرنے والے کو 70 نیکیاں ملتے ہیں. اب پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں اور ایک وضاحت فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. یہ مت کہو کہ الف یہ حرف ہے، لام یہ حرف ہے اور میم یہ حرف ہے. نہیں، بلکہ الف لام میم پورا یہ حرف ہے یہ نہ کہو، بلکہ الف یہ حرف ہے، لام یہ حرف ہے اور میم یہ حرف ہے. اب ملاحظہ کیجئے، اگر کوئی
ہماری اپنی زبان میں صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا کلام لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اسے صرف تلاوت کرنا شروع کرے، تو جب الف لام میم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دینے کے فرمائے، اسی مثال کو لے کر سمجھیں گے کہ جب یہ بندہ مومن الف کہتا ہے تو 10 نیکیاں عام طور میں عام دنوں میں، اور رمضان کے مہینے میں 70 نیکیاں، لام کی 70 نیکیاں، میم کی 70 نیکیاں، بیٹھے بیٹھے آپ کیلکولیٹ کر لیں، اتنی نیکیاں اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ پورا قرآن پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب، اس کی کتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، اور سمجھ کر جو پڑھتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ ساری باتیں قرآن سے متعلق تھی، اور اس کے علاوہ اب یہ قرآن کی اتنی بڑی جو اہمیت ہے، فقہ کی بھی بات چلی دو ایک معاملے میں جو میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی قسم کھا لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دنیا کی ہر ایک چیز دوں گا۔ اس نے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی۔ اب اللہ کی قسم جو کھا لیتا ہے نا، اسے پوری کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے گھر والے پریشان، رشتہ دار پریشان، وہ آدمی کی بیوی پریشان، ہر ایک پریشان، محلے والے بھی پریشان۔ کیا قسم کھا لیا بھائی، کہاں سے دے سکتا ہے تو؟ کیا پوری دنیا میں جائے گا؟ ہر چیز جہاں ہر ایک جگہ کی چیز لائے، کیسے لائے گا، کیسے دے گا؟ محلے کے امام صاحب، خطیب امام عالم صاحب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ انہوں نے یہ قسم کھا لیا۔ تو وہ عالم صاحب، وہ خطیب صاحب نے کہا کہ اب تو ان کے اوپر کفارہ ہے قسم کا، یہ قسم نہیں کھانا تھا۔ سچی حکایات میں ہے واقعہ، سچی حکایات ایک کتاب ہے، اس میں جو چلے واقعہ، یہ قصے نانی نواسی کے قصے نہیں، سونے کے وقت نانی بولتی تھی نواسوں کو، وہ کہانی قصہ نہیں ہے، سچے حکایات جو کتاب ہے، اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی آتی ہیں اس طرح سے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا یہ واقعہ ہے، اب اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟ تو کہا کہ قریب کے جو مسجد کے امام خطیب تھے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑی قسم کھا لی، اس کا کفارہ دینا، گنہگار ہو جائیں گے وہ یہ پل۔ پھر اس کے بعد سارے محلے والوں نے کہا کہ نہیں، اب ہائی کورٹ کو جاتے، ہاں مسئلہ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کو جاتے ہیں۔ اب یہاں گئے عالم صاحب کے پاس، وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسی دور میں، اسی بستی میں ذرا فاصلے پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، ابو حنیفہ جسے کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس گئے، پورے محلے والے مل کر جا کر مسئلہ بیان کیا۔ آپ تو فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ہیں، مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے، اور وہ ایسا فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کے جہیز میں قرآن، ساری دنیا کی ہر ایک چیز میں دوں گا، اس پر قسم اٹھا لیا۔ اب یہ کیا کرے، کفارہ ادا کرے، کیا کیسا کرنا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، قسم کھائی کہ بیٹی کے جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دوں گا، تو ان کو نہ تو کفارہ ادا کرنا ہے، نہ یہ گنہگار ہوں گے، ایسی قسم تو نہیں کھانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما رہا ہے، اور مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیٹی کے جہیز میں اگر قرآن دے دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کو دینے کے برابر ہوگا، اور یہ قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر اس کے بعد آیت بھی پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ، ولا رکبیوں ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ زمین اور دریاؤں اور خشکیوں میں ہے وہ کتاب میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے طور پر اس کو بھی پڑھ دیا۔ تو اسی لیے جہیز میں، جہیز مطلب یہ کہ جہیز کا لفظ سن کر یہ نہ سمجھو کہ جہیز لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ جہیز مطلب تحفہ،
اگر قرآن جیسی ایک قرآن ہے، مصلی ہے، ایسی چیزیں اگر تحفے کے طور پر بیٹی کو رخصت کرنے کے ٹائم میں دے دیتے، تو یہ عام طور سے چلن ہے. وہ سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کرنا، وہاں سسرال میں گھستے تو وقت کو وہاں پھر سر پہ قرآن رکھو اندر بلا لے کھانا، یہ سبھی نہیں ہے. کتاب کی بے حرمتی. بسم اللہ بول کر جاؤ، نکلو باہر، بسم اللہ بول کر سسرال میں داخل ہو، یہ ہونا چاہیے. یہ قرآن ہر جگہ لے کر وہ کر رہی ہیں اس کی بھی بے ادبی، وہ بھی نہیں ہے. اور جہیز بات چلیے تو بسبیل تذکرہ دو الفاظ کہوں. جہیز نہیں ہے، سوال صورت احوال دونوں بھی حرام. اب اس سلسلے میں لمبی گفتگو ہے، اب اس ایک موضوع سے بدل جائے گی بات. اب اس کے علاوہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے 3 اشرے ہیں. پہلے اشرے میں ہم چل رہے ہیں. پہلا ہے رحمت کا اشرہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے پہلے 10 دن میں. اور دوسرا اشرہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت کرتا ہے. اور تیسرا اشرہ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے دوزخ والے جو ہوتے ہیں ان کو دوزخ سے نجات چھٹکارا عطا کرتا ہے، نار جہنم سے ان کو نجات عطا کرتا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے. مطلب یہ کہ اس مہینے میں ہر طرح سے آپ جو کچھ بھی کریں گے، آپ نیکیوں کے لحاظ سے، آخرت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے مالا مال ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دامنوں کو بھر دے گا. شرط یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اور سچی پکی نیت کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ ساری عبادتیں ہم اور آپ کرتے رہیں. مالی عبادت کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں نے عرض کیا، زکوٰۃ کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا، اس کے قانون کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک حدیث قدسی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میرے بندے، میرے حبیب کی امت، انفق علیکا، تو لوگوں پر خرچ کرتا کہ میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ فرما رہا ہے. تو اب ہم جو کچھ دیں گے، اور یہ صدقہ ہے نا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حشر کے دن معلوم ہوگا، وہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں پھر سے جنت دنیا میں واپس لوٹا دے، صدقہ ادا کر کے پھر آئیں گے. اتنی بڑی چیز ہے. اور صدقہ بعض وقت موت کے منہ سے بھی نکال دیتا ہے صدقہ. اور اس مہینے میں دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے مہینے میں راتوں کو قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. اور اسی طرح سے جو خصوصاً روزہ ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی خاص بات بتائی. ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. قال أين الصائمون؟ فيقوم لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. یعنی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، وی آئی پی. جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ ہیں، ایک وی آئی پی دروازہ بھی ہے. اس کا نام یقال له ریان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ریان کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالی حشر کے دن پکاریں گے، این الصائمون،
روزہ دار کہاں ہیں؟ سارے روزہ دار اللہ کے آواز کی طرف لپکیں گے، سب جمع ہو جائیں گے. سب کو جمع کر کے اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان سارے روزے داروں کو ریان نام کے دروازے سے اندر داخل کر دیا جائے گا. اغلق، پھر اس کو تالا لگا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور اس میں سے داخل کوئی نہیں ہو سکے گا. کوئی ایک آدمی بھی اس میں سے داخل نہیں ہوگا سوائے روزہ دار کے. پھر اللہ تعالیٰ قفل تالا لگا دیں گے. تو یہ خصوصی ایک پروٹوکول دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ دار کو حشر کے دن، کہ روزہ دار کو خاص دروازے سے ریان نام کے دروازے سے اندر داخل کیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور پھر وہاں وہ جو حدیث ہے وہاں پر وہ بات پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی میں روزہ خاص میرے لیے، میں خود اس کی جزا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص دروازے سے، ریان نام کے دروازے سے جنت میں روزے داروں کو داخل کر دیتا ہے، پکار کر بلا کر سب کو داخل کر دیتا ہے. پوچھتا ہے کہ ہے کوئی روزہ دار جو چھوڑ گئے؟ سب کو بلاؤ، سارے آ جائیں گے. اغلق، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، ریان دروازہ بند، کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان کے سارے حجابات کو ہٹائے گا اور اپنا دیدار کروانا شروع کرے گا. یہی اس کی جزا ہے، یہی جزا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کتنے بڑے مقدس ترین مہینے کی مقدس ترین عبادات کو اس کی قدر کر کے ذوق اور شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہر طرح کی جو عبادت ہمارے سامنے آتی ہے، موجود ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ذکر اللہ کی شکل میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں، جو بھی نے ہم کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کا موقع لمحہ بلمحہ، ہر وقت، ہر ہمہ وقت، ہر جگہ، ہر قدم پر جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کی ہم کو چاہیے کہ ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما دے، اور ہمیں یا اللہ اس کی عبادتیں جو کرتے ہیں اسے قبول فرما. کہیں کچھ چھوٹ ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہماری سب کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، سب کی اللہ نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول فرما. رمضان کے ہمارے ہر ایک نیکی کو قبول فرما. اور یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے جو کوئی بھی ہمارے درمیان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو دور فرما. اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزی روزگار عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، رزق حلال، رزق واسع عطا فرما. یا اللہ جو بھی جس قسم کی بیماری کا شکار ہیں اپنے گھروں میں، محلے میں، بستی میں، بستی سے باہر اور دواخانوں میں، جہاں بھی جو بھی جس قسم کی بیماری کا شکار ہے، یا اللہ ان سب کو ہر قسم کی بیماری سے نجات اور سبکدوشی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اور یا اللہ جو قرضدار ہیں ان سب کو قرضداری سے سبکدوشی عطا فرما. اور جو ضرورت مند ہیں یا اللہ تیرے علم ہے، ان سب کی جائز ضروریات کو، ہماری سب کی جائز ضروریات کو تو غیب سے پورے فرما. یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، کسی کے در کا محتاج ہمیں نہ بنا. اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، صرف تیرے آگے جھکنے کی، صرف تجھ سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں مناسب رشتے نہ ہونے یا غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے جن کے رشتے ابھی نہیں ہوئے، یا اللہ مناسب رشتے مہیا کر کے اور اسباب مہیا کر کے سب کے رشتے کروا دے اور سب کے گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دین کی اور جائز دنیا کی خوشیاں، کامیابیاں، ترقیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وبارک وسلم.
والحمد للہ رب العالمین.